بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، وہ 8 جگہ جہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 8 گھروں میں اللہ اپنی رحمت کا نزول نہیں فرماتا، یعنی ان 8 گھروں میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکر ہے کہ ہم اپنے گربانوں میں جھانک کر کے کہیں ہمارے گھر ان 8 گھروں میں تو شامل نہیں، جن گھروں میں اللہ پاک اپنی رحمت کا نزول نہیں فرماتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 8 ایسے گھروں کے بارے میں بتانے والے ہیں جہاں اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا، یعنی ایسے گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو پھر سمجھ لو کہ آہستہ آہستہ یہ گھر برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، وہ 8 جگہ جہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی سے متعلق اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وہ 8 گھر جہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی میں نمبر 1، مہمانوں سے نفرت کرنے والا گھر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گھر میں بھی برکت نہیں ہوتی کہ جس گھر میں مہمانوں کے آنے کو ناپسند کیا جاتا ہو یا مہمانوں سے نفرت کی جاتی ہو تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے گھروں کی نمازوں کا ثواب فرشتے لکھا نہیں کرتے۔ اگر آپ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں تو ہمیشہ آنے والے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اخلاق سے پیش آئیں۔ وہ 8 گھر جہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی میں نمبر 2، حرام مال کھانے والا گھر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا مال ہو، یعنی کہ ایسا گھر جو حرام کے پیسوں سے روشن ہوتا ہو۔ جس گھر میں حرام کے پیسوں سے کھانا بنتا ہو تو یاد رکھیے ایسے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے۔ اللہ ایسے گھروں سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ وہ 8 گھر جو اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی میں نمبر 3، جس گھر میں عورت کی آواز اونچی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو، تو ایسے گھروں میں اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے اور ایسے گھروں پر 70,000 فرشتے دن رات لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر داخل ہو تو آپ کے گھر میں خوب برکت ہو تو گھروں کی خواتین کو چاہے کہ اپنی آواز نیچے رکھیں، ان کی آواز گھروں سے باہر نہ جانے پائے۔ وہ 8 گھر جہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی میں نمبر 4، جس گھر میں اجنبی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں اجنبی ہو ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کی داخل نہیں ہوتے۔ جہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی میں نمبر 5، جس گھر میں کتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہوتے اس گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی بھی داخل نہیں ہوتے۔ اگر کسی شخص نے اپنی حفاظت یا سامان کی حفاظت کی علت کے لیے کتا پال رکھا ہو تو اس شخص کو چاہے کہ وہ کتے کو گھر سے باہر ہی رکھیں اور اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی باہر ہی رکھیں۔ وہ 8 گھر جہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی میں نمبر 6، جس گھر میں جاندار کی تصویر لگی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گھروں میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں پر کسی جاندار کی تصویر لگی ہو یا مورتیاں وغیرہ رکھی ہوں۔ آپ اپنے گھر میں کسی پہاڑ، جھرنے، خوبصورت منظر کی تصویریں تو لگا سکتے ہیں لیکن کسی جاندار کی تصویر نہیں لگا سکتے۔ گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگانا اسلام میں سخت گناہ ہے، ایسے گھر سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ 8 گھر جہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی میں نمبر 7، رشتہ ناتا توڑنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن گھروں کی وجہ سے کسی کے رشتہ دار یا پھر کسی کا دل ٹوٹتا ہے، یعنی کہ جو کوئی رشتہ ناتوں کو توڑتا ہے، ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ہمیں بھی چاہے کہ ہماری کی وجہ سے کسی کے آپس میں رشتہ دار یا ناتا ختم نہ ہو، ورنہ ایسے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو وہ گھر آہستہ آہستہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وہ 8 گھر جہاں اللہ کی رحمت
نازل نہیں ہوتی۔ میں نمبر 8 برکت نہ ہونے کے اسباب۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے رحمت میں گھر کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے گھر کے دروازوں پر مہر لگا دو۔ اس صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا کیا۔ کچھ دن بعد وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پھر حاضر و عرض کرنے لگی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں خوب رحمت ہونے لگی ہے، اے اللہ کے نبی مجھے کہ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ گھر کے دروازوں کے پردے سے اللہ کی رحمت اور برکت کے کیا تعلق ہے۔ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر کے باہر سے بے نمازی گزرتے تھے اور ان کے نحوست تمہارے گھر کے اندر پہنچتی تھی، اسی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تھے اور اسی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر سے برکت ختم ہو گئی تھی۔ اب تم نے اپنے گھر کے دروازے پر پردے لگا دیے ہیں، جس کی وجہ سے بے نمازیوں کی نحوست تمہارے گھر میں پڑنا بند ہو گئی ہے، اس لیے تمہارے گھر میں برکت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں برکت ختم ہو گئی اور میری روزی روٹی میں برکت نہیں ہو رہی، مجھے کوئی ایسا کون سا عمل کرنا چاہیے جس سے میرے گھر اور میری روزی میں برکت ہو جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں الگ الگ کھانا کھایا جاتا ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کیا، جی ہاں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں اور تمہاری روزی روٹی میں برکت ہو تو تم سب گھر والے دسترخوان پر بیٹھ کر ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خوب برکت ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بھی برکت ہوتی ہے۔ یہ دو کام ہم میں سے ہر شخص کو کرنے چاہیے۔ دوسرا استغفار۔ بعض اوقات ہمیں جس عبادت کی کبھی توفیق ہو جاتی اس کے بارے میں ہم ناقدری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عبادت اس طرح انجام نہیں پائی جس طرح انجام پائی جانا چاہی تھی، اس کا حق ہم میں سے ادا نہیں ہو سکا، اس کے آداب ہم بجا نہیں لا سکے، تو اس عبادت کی ناقدری ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے اور اس ناقدری کی وجہ سے اس کی عبادت ملنے کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔